بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، قیامت کی نشانیاں اور قرآن حدیث کے حوالے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال کی سزا و جزا کے لیے ایک خاص دن مقرر کر رکھا ہے۔ اس دن سب کو حساب و کتاب لے گا، جس کو نیکوں میں جنت اور بروں کو جہنم کا عذاب دے گا، اسی کو عرف صرح میں قیامت کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا، قیامت صغری، جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی۔ دوسرا، قیامت وسطی، جس کی کسی کارن یا جگہ کے پورے لوگ مر جائیں تو ان کی قیامت قائم ہو گئی۔ تیسرا، قیامت کبری، وہ جس دن آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ الملفوظ حصہ 3 صفحہ 49۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحوالے قیامت کی نشانیاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان حاضر ہوئے تو آپ کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ ان کتابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بغیر بتائے ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے داہنے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اس میں جنت میں جانے والوں کے نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ درج ہیں، اور آخر میں سب کا حساب بھی کر دیا کہ اب اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ نے بائیں ہاتھ کی کتاب کی طرف ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس میں جہنم میں جانے والوں کے نام اور ان کے باپ کے نام کے ساتھ درج ہیں، اور آخر میں ان سب کا حساب بھی کر دیا کہ اب اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 36۔ یہ تو بس ایک حدیث پاک ہے، ورنہ کتابوں میں تو ایسی ہزاروں حدیثیں مل جائیں گی۔ اب ذرا سوچئے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بعد تک کا حال جانتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، کیا وہ قیامت کا علم نہیں جانتے ہوں گے؟ یقیناً اور ضرور جانتے ہیں، اور انہی کے بتانے سے تو آج مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ قیامت محرم کی 10ویں جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان آئے گی۔ اور رہی بات وقت متعین کی، تو وہ بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اس راز کو پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے۔ اب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ عقیدہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ قیامت برحق ہے اور اپنے وقت پر ضرور آئے گی۔ جو اس کا انکار کرے یا ذرہ برابر بھی شک کرے کافر ہے۔ قیامت میں سزا و جزا جسم و روح دونوں پر ہوگا، تو پھر جو یہ کہے کہ وہاں صرف روح ہوگی جسم نہیں ہوگا، وہ بھی کافر ہے۔ اور جو روح جسم میں تھی اسی کے ساتھ حشر ہوگا، یہ نہیں کہ نیا جسم پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے۔ اگرچہ اس کا جسم جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے یا مختلف جانوروں کی غذا بن جائے، جسم کی ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسی باریک اجزاء ہوتے ہیں جن کو اجبج جن کہتے ہیں، تو نہ تو دوربین سے نظر آتے ہیں اور نہ ہی آگ جلا سکتی ہے اور نہ زمین اسے گلا سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے کہ اس کے اسی تخم سے سارے اجزاء کو ملا کر پھر کھڑا کر دے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جو خالق کائنات پہلی بار بغیر شکل و صورت کے ایک انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو اسی انسان کو اسی حیبت پر دوبارہ وجود میں لانا کون سا مشکل کام ہے۔ بہار شریعت حصہ 1 صفحہ 28 سے 35۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کس طرح قیامت میں زندہ کرے گا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ روایت پڑھیے۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص بہت ہی گناہگار تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفن نہ کرنا بلکہ جلا دینا، اور میرے راکھ کے 2 حصے کرنا، اور ایک حصے کو ہواؤں میں اڑا دینا اور دوسرے حصے کو پانی میں بہا دینا۔ ان کی اولاد نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات کو ملا دو، اور پانی کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات کو ملا دو، تو دونوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس کے جسم کے 2 حصے بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ملا کر اس میں روح لوٹائی اور فرمایا کہ تیری ایسی وصیت کرنے کی کیا وجہ تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوچھنے پر، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تو بندہ عرض کرتا ہے کہ مولا میں بہت ہی گناہگار تھا، مجھے یہی خوف تھا کہ اگر مجھے عذاب دیا گیا تو دنیا کا سب سے زیادہ عذاب مجھ پر ہی ہوگا، تو اسی خوف سے میں نے ایسا فیصلہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے اس خوف نے آج تجھے بچا لیا اور وہ بخشا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہی تو ساری عبادت کی اصل ہے۔ احوال برزخ صفحہ 12۔ اور یہ روایت تو قرآن سے ثابت ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کے کنارے ایک مرے ہوئے شخص کو دیکھا
جس کی لاش کو مچھلیاں کھا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اسی لاش پر کچھ پرندے بھی آ گئے، انہوں نے بھی اس لاش کو کھانا شروع کر دیا۔ پھر کچھ جنگلی جانور آئے اور انہوں نے بھی کچھ کھایا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں اپنی آرزو پیش کر دی۔ خیال رہے کہ آپ کو اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا، کیونکہ آپ نے کافروں سے خدا کی یہی صفت بیان کی تھی کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ اگر آپ کو اس بات میں شک ہوتا تو آپ ہرگز ایسا نہیں کرتے، صرف اپنی آنکھوں سے رب کی قدرت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ اگر آپ کو اس بات میں شک ہوتا تو یقین آپ پر اللہ کا عتاب ہوتا، مگر ہرگز ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے خلیل، تم 4 پرندوں کو ملا کر الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغ، کوا، ان چاروں کو کیما بنا کر سب کو ایک ساتھ ملا دیا، پھر ان سب میں سے 4 حصے کر کے 4 الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دیے اور سب کا سر اپنے پاس رکھ لی۔ اب جس پرندوں کو آواز دیتے تو اس کے پورے اجزا 4 پہاڑیوں میں سے اڑتے ہوئے آتے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سب اکٹھا ہوتا، اور آپ اس پر جیسے ہی سر کا ٹکڑا لگاتے وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ خزائن العرفان صفحہ 66۔ اب قیامت کی نشانیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیگر انبیاء کرام جب اپنی امتوں کا قیامت سے ڈراتے اور قیامت کی نشانیاں بتاتے تو فرماتے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس دنیا میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور نہ ہو جائے، اور کچھ روایتوں میں آپ کا اس دنیا میں ظاہری سے وصال فرمانا بھی آیا ہے۔ بہرحال اتنا تو ثابت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اور آپ کی آمد ہوئے 1492 سال، اور پھر آپ کا ظاہری وصال ہوئے بھی 1429 سال ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قیامت سے بس گنتی کے چند سال ہی دور ہیں، مگر ہائے مسلمان موت کے مہانے پر کھڑا ہے اور آخرت کو چھوڑ کر دنیا سجانے کی فکر میں لگا بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور جلد سے جلد اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غفلت میں موت آ جائے اور جب اپنے گناہوں پر پشیمان ہو تو کچھ کر بھی نہ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ان کی نشانیوں کو اپنے بندوں کو بتا رکھی ہیں۔ اس کی علامتیں قیامت کہتے ہیں، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ علامت صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں، اس کا ظہور قیامت آنے سے بہت پہلے ہی شروع ہو جائے گا، بلکہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا علامت کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں، ان کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا، اور اس کی شروعات مسلمانوں کے تمام حکومتوں کے خاتمے سے ہوگی۔ آثار قیامت صفحہ 9، الملفوظ حصہ 1، پیج 92۔ علامت صغرا، قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ حدیث شریف میں ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے جب تم دیکھو کہ نمازوں کو ضائع کیا جائے، امانت کو رائگاں کر دیا جائے، کبیرہ گناہوں کو حلال ٹھہرایا جائے، سود خوری کو کی جائے، رشوت لی جائے، مکان اونچے اور پختہ بنائے جائیں، ناجائز اور خواہشوں کی تکمیل کی جائے، دین کو دنیا کے بدلے بیچا جائے، قرآن کو گانے کی طرح پڑھا جائے، درندوں کی کھالوں کو بطور جین استعمال کیا جائے، مسجدوں کو راستہ بنایا جائے، مرد ریشم کا لباس پہنے، ظلم حد سے بڑھ جائے، زنا کی کثرت ہو جائے، طلاق کو کھیل بنایا جائے، امین کو خائن ٹھہرایا جائے، خائن کو امانت دار سمجھا جائے، بارش کم ہو جائے، اولاد دل کی گھٹن بن جائے، بڑے عہدوں پر وہ بیٹھیں جو اس کے لائق نہ ہوں، علماء پیسوں کے لیے امیروں کی چاکری کریں، کاریوں کثرت ہو جائے، فقہا کی قلت ہو جائے، قرآن پر سونے چاندی کے گلاف چڑھائے جائیں، مسجدیں سجائی جائیں، دل فاسد ہو جائے، لوگ گانے والیاں رکھیں، ڈھول باجے حلال کیے جائیں، شراب پی جائے، اللہ کے حکم کو توڑا جائے، مہینے گھٹ جائیں، وعدہ خلافی عام ہو جائے، عورتیں اور مرد شریک تجارت ہوں، عورتیں گھوڑے پر بیٹھیں، عورت مرد سے اور مرد عورت سے مصاحبت رکھے، غیر اللہ کی قسم کھائی جائے،
आदमी बगैर गवाही हुए गवाही दे, ज़कात बोझ न बन जाए, मालिक गनीमत हो जाए, मर्द और बीवी की इताअत करे, माँ बाप की नाफरमानी करे, माँ बाप को अपने से दूर रखे, ओहदों की जायदाद की तरह बांटा जाए, गुजरे हुए लोगों को गालियाँ दी जाएं, आदमी की इज्जत उसकी डर से की जाए, सिपाहियों की कसरत हो, जाहिल मेंबर पर बैठे, मर्द ताज पहने, रास्तों की किल्लत हो जाए, मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ सोहबत करें, उल्मा मन चाहा फतवा दे, दुनिया के लिए इल्मे दीन हासिल किया जाए, माल पर शरीरों का कब्जा हो जाए, कुरान को तिजारत बनाया जाए, रिश्तों को काटा जाए, जुआ आम हो जाए, मोहताजों को जकात ना दी जाए, बेगुनाहों का कत्ल आम हो जाए, नाप तौल में कमी की जाए, तो इंतजार करो उस चिंगाड़ का जो तुम्हारे दिलों को दहला दे। कंजुल उम्माल जिल्द 14 सफ़ा 573 से 574। अलामत क़यामत में हर अलामत नाजायज़ नहीं है, जैसे कि मकान ऊंचे और पुख्ता बनाए जाने और कुरान पर सोने चांदी के गिलाफ चढ़ाए जाएं, मस्जिदें सजाई जाएं, ये तो अलामत हैं कि जो क़यामत की निशानियों में से हैं मगर नाजायज़ नहीं है। इसी तरह एक मैसेज अक्सर घुमा करता है कि क़यामत की निशानी है, लोग अपने हाथों से कुरान मिटाएंगे। ऐसे मैसेज को ना तो भेजने की अपील की जाती है। पहला तो ये है कि क़यामत की निशानियाँ ये बताई गई हैं कि कुरान के हुरूफ उड़ जाएंगे, ना कि लोग अपने हाथों से मिटाएंगे। और दूसरा ये कि अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा फरमाया गया है तब भी वो नाजायज़ फेल नहीं होगा, क्योंकि ये मिटाना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से चल रहा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा तो सहाबा उससे पत्तों पर, हड्डियों पर, चमड़े के गिलाफों पर लिख लिया करते थे और बाद में किसी और जगह महफूज करके उसे मिटा देते। और ये दस्तूर तो आज भी दुनिया के तमाम इस्लामी मदारिस में बआसानी देखा जा सकता है कि उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हुए अक्सर ब्लैक बोर्ड पर कुरान की आयतें लिखते हैं और बाद में उसे मिटा देते हैं। तो क्या वो सब गुनाह करते हैं? नहीं, और बिल्कुल नहीं। एक मुसलमान को तो वो मिलता है जिसकी उसने नियत की हो। तो कोई मुसलमान हरगिज कुरान को इस नियत से नहीं मिटाता कि ये अल्लाह का कलाम है और मैं इसे मिटा दूंगा तो ये मिट जाएगा माज़अल्लाह, बल्कि सिर्फ इसलिए डिलीट करता है कि उसकी मेमोरी फुल हो जाती है या कोई और वजह होती है। इस मिटाने पर कोई गुनाह नहीं। इस पर हुजूर तर्जुम शरिया का फतवा आ चुका है कि लिहाजा ऐसे मैसेज को ना पढ़ा जाए और ना ही आगे फॉरवर्ड किया जाए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।